السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو رمضان المبارک اور عورت کی اہمیت سے جڑی ہوئی ایک خوبصورت اور سبق آموز داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ انزا، یہ کیا افطاری بنائی ہے تم نے؟ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے جلدی جلدی افطار کا دسترخوان لگاتے لگاتے انزا نے نمیر کی تیز آواز پر قدرے چونک کر نمیر کو دیکھا۔ نمیر، وہی ساری چیزیں ہیں نا جو آپ اور بچے پسند کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوازمات سے سجے دسترخوان کی جانب اشارہ کر کے اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، جو کھانے کی عادت ڈال دی ہے تم نے وہی تو کھائیں گے نا، چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ نمیر کا لہجہ بدستور تیکھا ہی تھا۔ تو آپ کہہ دیتے نا نمیر، میں وہی بنا دیتی۔ انزا کو نمیر کی بات اچھی نہیں لگی کیونکہ یہ ساری چیزیں تو نمیر، اماں اور بچوں کی پسندیدہ تھیں۔ پھر بھی وہ نرمی سے بولی، ہر بات بتانے اور سکھانے کی نہیں ہوتی انزا، پتہ نہیں کیسی عورت ہو تم۔ عورتیں تو کیا کچھ نہیں بنا رہی ہیں آج کل، ایک تم ہو کہ اپنے پرانے پیٹرن سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی، خود سے نئی نئی چیزیں نہیں بنا سکتی۔ تولیے سے منہ پونچھ کر کرسی پر پھینک کر ہمیشہ کی طرح دل آزاری کرتے ہوئے وہ دسترخوان پر آ بیٹھا۔ انزا کی نظر بے اختیار دسترخوان کی جانب اٹھی۔ دہی بڑے، چھولوں کی چاٹ، چکن نگٹس، آلو پیاز کے پکوڑے، پالک اور بینگن کے پکوڑے، فروٹ چاٹ، پاستا، چکن رول، باکس پیٹیز، کسٹرڈ، املی کی چٹنی، ہری چٹنی، آلو بخارے کی چٹنی، کیچپ، دودھ سوڈا، یہ ساری چیزیں ہوم میڈ تھیں۔ نمیر کو باہر کی کوئی چیز پسند ہی نہیں تھی، اسی لیے انزا ہمیشہ ہر چیز گھر میں بناتی تھی۔ رمضان المبارک میں روزے رکھ کر گھر کے سارے کام اکیلی ہی کرتی۔ بچوں کو اسکول سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری، اماں کو ہاسپٹل لے جانا، ان کی دوا پابندی سے ڈاکٹری چارٹ کے مطابق کھلانا، روزانہ اماں کا بی پی چیک کرنا انزا کی ہی ذمہ داریاں تھیں۔ اس پر دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ کہ سارا دن افطار کی تیاریوں کی نظر ہو جاتا، رات تک وہ تھکن سے چور ہو جاتی۔ اس پر نمیر کی دل جلانے والی بے تکی باتیں سن کر اس کی تھکن دو چند ہو جاتی تھی۔ عین افطار کے ٹائم انزا کا دل خراب ہو گیا تھا۔ دسترخوان لگا کر وہ وضو کرنے چلی گئی۔ جب وضو کر کے آئی تو اماں اور دونوں بچے بازل اور دانیہ بھی دسترخوان پر آ بیٹھے تھے۔ انزا اور نمیر کی شادی کو تقریباً 7 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ نمیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ابھی 9ویں کلاس میں تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد پرائیویٹ کمپنی میں تھے، اسی وجہ سے پینشن کا آسرا تو نہیں تھا، مگر کمپنی سے کچھ رقم ضرور ملی تھی۔ کچھ ہمدرد رشتہ داروں کے مشورے سے اس رقم سے گھر کے بیرونی حصے میں 2 دکانیں اور اوپر کے پورشن میں ضرورت کے مطابق تعمیر کروا کے کرائے پر دینے کے قابل بنا دیا گیا تھا تاکہ گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ مہنگائی جس رفتار سے بلندی کی سطح کو چھو رہی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے آمدنی ناکافی تھی۔ بجلی اور گیس کے بلوں نے خون خشک کر رکھا تھا۔ اس پر نمیر کی پڑھائی کے اخراجات الگ تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد نمیر کی والدہ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگا۔ آئے دن ڈاکٹر کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔ والد کی اچانک وفات سے نمیر بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ اتنی کم عمری میں نمیر پر ذمہ داری کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں بھی آن پڑی تھیں۔ وہ شام کو بچوں کو ٹیوشنز دینے لگا۔ 4-5 سال اسی طرح پڑھنے اور ساتھ ساتھ پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ وقت سے پہلے بڑا ہو جانے والا نمیر خود کو زیادہ ہی بڑا سمجھنے لگا تھا، سنجیدہ اور اپنے آپ میں مگن رہنے لگا تھا۔ تھوڑا خود سر بھی ہو گیا تھا۔ اس کو ایسا لگتا کہ شاید وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی انسان کا محتاج نہیں سمجھتا۔ BCom کرنے کے بعد والد کے دوست کے توسط سے اسے بینک میں جاب مل گئی تو شمشاد بیگم نے سکھ کی سانس لی۔ گھر میں نمیر کی تنخواہ کی صورت میں مناسب پیسے آنے لگے تو ہر ماں کی طرح شمشاد بیگم کو بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی خواہش جاگی اور زور و شور سے محلے کی خواتین کی مدد سے شریف گھرانے کی خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی تلاش انزا پر ختم ہوئی۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے انزا کے والد گورنمنٹ سرونٹ تھے۔
ایک بیٹا اویس شادی شدہ اور ملک سے باہر تھا، اس سے کافی چھوٹی بیٹی انزا تھی۔ بیوی خالدہ بیگم پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں خصوصاً انزا کی تربیت بھی بہت اچھی کی تھی۔ محلے کی کسی شادی کی تقریب میں شمشاد بیگم کو باحجاب، سیدھی سادی، معصوم اور خوش شکل انزا اچھی لگی۔ انہوں نے خالدہ بیگم سے بات چیت شروع کی، کسی بہانے سے نمیر کو بھی انزا کی جھلک دکھا دی اور باتوں باتوں میں خالدہ بیگم کو اپنا عندیہ دے دیا۔ دونوں جانب سے رسمی کارروائی کے بعد انزا اور نمیر کی شادی 3 ماہ بعد طے ہو گئی، کیونکہ 3 ماہ بعد اویس اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان آنے والا تھا۔ گو کہ انزا سنجیدہ اور کم گو تھی، لیکن آج کے دور کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ جیسے فی زمانہ انڈرسٹینڈنگ اور فیوچر پلاننگ کے نام پر رشتے طے ہو جانے پر لڑکے اور لڑکی میں موبائل رابطے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پسند سے شادی کی تیاریاں کی جاتی ہیں، لڑکی کی پسند سے روم پینٹ ہوتا ہے، آدھی آدھی رات تک موبائل باتیں چلتی ہیں، یہاں پر معاملہ بالکل برعکس تھا۔ انزا، اویس کہہ رہے تھے کہ نمیر سے روم کا کلر پوچھ لو تاکہ میچنگ فرنیچر اور ڈیکوریشن پیس آرڈر کر دیں۔ انزا اپنے کمرے میں بیٹھی الماری سیٹ کر رہی تھی، تبھی اس کی بھابھی ماہین اس کے کمرے میں آئی۔ بھابھی، نمیر کی تو بات ہی نہیں ہوتی مجھ سے، انہوں نے کبھی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں زبردستی تو نہیں ہو رہی ان کے ساتھ۔ انزا کافی دنوں سے جس بات کی وجہ سے پریشان تھی وہ خدشہ لبوں پر آ گیا۔ ایک لمحے کو تو ماہین کو بھی حیرت ہوئی، لیکن دوسرے لمحے وہ کھل کر مسکرا دی۔ ارے پاگل لڑکی، کیوں اپنے دل میں وہم پال رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی ننھا بچہ تو نہیں ہے نا کہ زبردستی کی جائے گی اس کے ساتھ، بس وہ ذرا مختلف ہے، سوبر، سینسیبل، اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسی حرکتیں پسند نہیں کرتے نا۔ جی بھابھی، یہ بات تو ہے، جب وہ گھر آئے تھے تو میں نے ان کو گھور گھور کر دیکھا تھا، اور وہ تو بس ایک چٹتی سی نظر مجھ پر ڈال کر ابا جی سے باتیں ہی کرتے رہے۔ اور تم ہو کہ بے شرم، پورا فائدہ اٹھایا تم نے۔ ارے بھائی، نند بھاوج کی میٹنگ ختم ہو گئی تو باہر آ جاؤ، تمہارے ابا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ماں کی زوردار آواز پر وہ دونوں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ماہین کی بات سے انزا کو کسی حد تک تسلی ہو گئی۔ یہ بات تو شمشاد بیگم نے بھی بتائی تھی کہ کم عمری میں ذمہ داریاں پڑ جانے کی وجہ سے نمیر سنجیدہ ہو گیا ہے، اور یہ بات شادی کے وقت ماہین بھابھی نے خاص طور پر سمجھائی تھی کہ نمیر سے اس قسم کا کوئی گلہ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ اسے تمہاری بات بری لگ جائے، ابتدا میں ہی کوئی بدمزگی ہو جائے۔ والدین کے ساتھ ساتھ بھائی بھاوج کی بھی ڈھیروں دعائیں لے کر انزا سسرال آ گئی۔ نمیر محبت کرنے اور خیال رکھنے والا تھا، دل کے کسی کونے میں جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ انزا کو یہ احساس ہوا تھا کہ نمیر حجتی انسان ہے، یا دوسرے معنوں میں خود کو عقل کل سمجھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہی بہتر ہے۔ انزا کو بحث کی عادت نہیں تھی، اسی لیے گزارا مشکل نہ تھا۔ شمشاد بیگم تھوڑی باتونی ضرور تھیں، لیکن روایتی ساسوں کی طرح ڈکٹیٹر نہیں تھیں، انزا کا خیال رکھتی تھیں، کیونکہ شمشاد بیگم کو ماسیوں کے کام بالکل پسند نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نمیر کی شادی سے پہلے بھی نمیر کے لاکھ کہنے اور اصرار کے باوجود بھی ابھی تک گھر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھیں۔ اب انزا نے بہت جلد ہی گھرداری سنبھال لی تھی، ہر کام وقت پر اور اچھے سے ہو رہے تھے۔ نمیر کی ایک خراب عادت تھی کہ وہ کسی بھی کام کی یا کھانے کی کھل کر تعریف نہیں کرتا تھا۔ انزا نے اپنے میکے میں بچپن سے یہی دیکھا تھا کہ سب ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے اور چھوٹے سے چھوٹے کام کی یا بات کی، کسی بھی چیز کی کھل کر تعریف بھی کرتے تھے۔ بچپن میں ابا کے سامنے جب وہ پوری نماز بالکل صحیح پڑھتی، رمضان کے تمام روزے رکھتی یا ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیتی اس وقت، اور بڑی ہونے کے بعد اچھا کھانا پکانے پر، کوئی سوٹ کی بہترین سلائی پر خوش ہو کر ابا اسے ہمیشہ انعام کے طور پر پیسے دیتے تھے۔ انزا کو بہت خوشی ہوتی اور وہ کوشش کرتی کہ اگلی بار اس سے اچھا کام کرے۔ شادی کے 3 ماہ بعد رات کا کھانا کھاتے کھاتے نمیر نے پلیٹ میں سالن ڈالتی ہوئی انزا سے پوچھا، انزا، تمہیں حلیم بنانی آتی ہے کیا؟ جی آتی ہے، آپ کو کھانی ہے؟ پلیٹ سامنے سرکاتی ہوئی انزا بولی۔ بنا تو سب ہی لیتے ہیں، ویسے تو پتلی دال جیسی ٹھیلوں پر بھی مل جاتی ہے، لیکن میں بالکل پرفیکٹ اور ذائقے دار حلیم کی بات کر رہا ہوں۔
جی جی میں بھی ایسی ہی پرفیکٹ بناتی ہوں، انزا نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، شادی سے پہلے انزا کے گھر میں اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی حلیم کھائی تھی میں نے، بہت ذائقے دار اور لاجواب تھی۔ انزا بیٹی کل بنا لینا حلیم۔ ساس نے خوش دلی سے پہلے انزا کی تعریف کی، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، جی اماں۔ انزا نے مختصر سا جواب دیا، پھر اس نے دل جمعی اور بھرپور توجہ کے ساتھ محنت اور ہاتھ سے گھوٹے لگا لگا کر بالکل صحیح مسالوں کی مقدار کے ساتھ حلیم تیار کی تھی۔ دسترخوان تمام لوازمات کے ساتھ سج چکا تھا۔ چاٹ مسالہ، ہرا دھنیا، پودینہ، ادرک، لیموں اور باریک لچھوں میں تلی ہوئی خوش رنگ پیاز سے حلیم سجی ہوئی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، بہت ہی لذیذ ذائقہ ہے بیٹا۔ اماں نے پہلا چمچہ منہ میں رکھتے ہی کھلے دل سے حلیم کی تعریف کی۔ شکریہ اماں، انزا مسکرائی۔ اس کی نظر نمیر پر تھی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ سر جھکائے بنا کسی رد عمل کے کھا رہا تھا۔ 1 2 3 ہر چمچے پر انزا کی نظر بے ساختہ اس کی جانب اٹھتی کہ شاید اس کے منہ سے 2 تعریفی الفاظ نکلے۔ حلیم اچھی بنی ہے نا نمیر؟ اماں کی نظر شاید انزا پر ہی تھی، تبھی انہوں نے نمیر سے خود پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے، نمیر نے مختصر سا جواب دیا۔ کمرے میں آ کر انزا نے مسکراتے ہوئے نمیر کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ میرا انعام؟ تو نمیر نے حیرت سے اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھا۔ میں شادی سے پہلے جب کوئی مزیدار ڈش بناتی تھی تو ابا مجھے انعام دیتے تھے۔ یہاں ابا تو ہے نہیں، اس لیے آپ سے چاہیے۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے انزا؟ ایک عورت کے لیے اچھا کھانا بنانا کون سا بڑا کام ہے جس کے لیے اسے انعامات سے نوازا جائے؟ اگر عورت اچھا کھانا بھی نہ بنا سکے تو عورت کہلانے کی مستحق بھی نہیں۔ اتنا روکھا لہجہ، اتنا تیکھا انداز۔ انزا اس کے اس جارحانہ انداز پر خود شرمندہ ہو گئی۔ اسے قطعاً ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے پھیلا ہوا ہاتھ جلدی سے سمیٹ لیا۔ انزا کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نمیر جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس کے اصول و ضوابط، اس کی سوچ، سب کچھ بالکل ہٹ کے ہے۔ وہ صرف اپنی مرضی پر چلنے والا انسان ہے جو اپنے کہے کو ہی حرف آخر مانتا ہے۔ ایسے میں انزا کی طبیعت خراب ہوئی تو آرام کی غرض سے شمشاد بیگم نے انزا کو کچھ دن کے لیے میکے بھیج دیا۔ نمیر 1-2 بار سسرال گیا تھا۔ 15 دن بعد انزا خود واپس آ گئی، کیونکہ اب شمشاد بیگم کو کام کی عادت نہیں تھی تو انہیں مشکل ہو رہی تھی۔ ارے تم آ گئی؟ اماں کہہ رہی تھی کہ 1 ماہ کے لیے گئی ہو۔ نمیر آفس سے آیا تو انزا کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، جی میری طبیعت ٹھیک تھی اس لیے آ گئی ہوں، کہ یہاں مشکل ہو رہی ہوگی؟ نہیں تو اتنی مشکل بھی نہیں ہو رہی تھی، سب ٹھیک سے چل رہا تھا۔ پانی کا گلاس تھامتے ہوئے وہ نارمل لہجے میں بولا، بس میرا دل بھی بھر گیا تھا نا، اسی لیے آ گئی، کل ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ چلو پھر تو ٹھیک ہے، اب چائے بھی پلا دو گرما گرم۔ نمیر نے جوتے اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو انزا باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دن بے شک پریشانی کے تھے، ایسی طبیعت کے ساتھ گھر سنبھالنا خاصا مشکل تھا، لیکن وہ وقت بھی انزا نے ہمت سے گزار لیا اور نعمت کی صورت میں بازل گود میں آ گیا۔ انزا کچھ دن میکے میں رہ کر سسرال واپس آ گئی تھی۔ یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ اب زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ ساس بھی اتنی ایکٹیو نہیں رہی تھیں، گھر کے کام کر لیں یا بچے کو سنبھال لیں۔ بازل بہت تنگ کرتا تھا۔ نمیر کی نیند خراب نہ ہو اس پر انزا بازل کو لے کر دوسرے کمرے میں آ جاتی، ساری رات اکیلی جاگ کر صبح 6 بجے نمیر کے لیے کچن میں موجود ہوتی۔ انزا میری گرے شرٹ پر استری نہیں کی؟ نمیر کی تیز آواز پر باورچی خانے میں پراٹھے بناتی انزا جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے پرسوں اسکائی بلو کلر کی شرٹ استری کر کے رکھی تھی، اس لیے دوسری نہیں کی، کل بازل تنگ بھی بہت کر رہا تھا نا۔ اوفو یار، تم کوئی انوکھی عورت نہیں جس کا چھوٹا بچہ ہے۔ فضول جواز پیش کرنے سے بہتر ہے وقت اور کام کو مینج کرنا سیکھو۔ یہ کہو کہ بازل کے آنے کے بعد تم اب میرا کام کرنا بھول جاتی ہو۔ نمیر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو انزا اس کی بے تکی بات پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ نمیر تن فن کرتا اسکائی بلو شرٹ پہننے لگا۔ وقت اور کام کو مجھ سے بہتر کون مینج کر سکتا تھا؟ انزا نے دل میں سوچا اور واپس کچن میں آ گئی۔ دن میں بھی جب تک بازل سویا رہتا وہ جلدی جلدی کام نمٹانے کی کوشش کرتی۔
ناشتہ بنانا، لنچ کی تیاری، رات کا کھانا، صفائی، جھاڑو پوچھا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سارا دن پھرکی کی طرح وہ ادھر سے ادھر پھرتی، بھابھی کی خاص ہدایت یاد رکھتے ہوئے کہ نمیر کے آنے سے پہلے وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر بھی تیار ہو جاتی۔ بازل 8 ماہ کا ہو چکا تھا تب انزا کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گئی۔ انزا کچھ پریشان بھی تھی کہ بازل ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے انزا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ نمیر، پر ابھی بازل بہت چھوٹا ہے نا، اتنی جلدی دوسرا بیبی ہوگا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کتنی عورتیں ہیں جن کے بچوں میں سال سے بھی کم فرق ہوتا ہے، وہ بھی تو پال لیتی ہیں نا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو، شکر ادا کرو اللہ کا۔ ہر وقت اپنی طبیعت کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ اپنے کھانے پینے اور دواؤں کا خیال رکھو تاکہ ایکٹیو رہو۔ نمیر کی بات پر انزا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس روز بازل کی طبیعت خراب تھی۔ انزا کو بھی صبح سے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بازل بھی مسلسل رو رہا تھا۔ بمشکل گھر کے کام سمیٹتے سمیٹتے نمیر کے آنے کا وقت ہو گیا۔ تبھی بازل تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا اور نمیر آ گیا۔ یہ کیا ماسیوں والی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ نمیر نے آتے ہی سلام کے جواب میں قدرے ناگواری سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا، صبح سے میری طبیعت کافی خراب ہے نمیر، دن بھر بازل تنگ کر رہا تھا، ایک لمحے کو نہیں چھوڑا، کام بھی بہت مشکل سے ہوئے ہیں، بس ابھی سویا ہے۔ انزا، تم بچی تو نہیں ہو یار، ایسی حالت میں طبیعت تو خراب ہوتی ہے نا، پہلا تجربہ تو ہے نہیں تمہارا جو یوں ہر وقت وویلا کرتی رہو، ان چیزوں کا پرچار کرنے کے بجائے حل تلاش کرو۔ نمیر نے قدرے تلخ لہجے میں کہا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شوہر ایسے وقت میں بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے ہیں۔ نمیر کم از کم دل رکھنے کے لیے ہی تھوڑی تسلی دیتے، کوئی میٹھی بات کر لے، لیکن یہاں تو نمیر کے خیال میں انزا کے حوالے سے ہر چیز نارمل تھی۔ انزا اس کے رویے سے دکھی ہو گئی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ تیزی سے گزرے 7 سالوں میں بازل 6 اور دانیہ 5 سال کی ہو چکی تھی۔ دونوں بچے اسکول جانے لگے تھے۔ انزا کے والد بھی اس عرصے میں فوت ہو گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انزا کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی۔ آج بھی گھر میں ماسی نام کی کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ شمشاد بیگم بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر اور دل کی مریضہ بن چکی تھیں۔ ان کو دوا اور غذا ڈاکٹر کی ہدایات سے ٹائم ٹیبل سے دینا ہوتی تھی۔ روزانہ بی پی چیک کر کے لکھنا ہوتا تھا۔ ہاسپٹل کے وزٹ ہوتے۔ نمیر کا عہدہ بڑھ گیا تھا تو کام کا بوجھ بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ گھر کے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ شمشاد بیگم کی مکمل دیکھ بھال، بچوں کے اسکول کی میٹنگز میں جانا، بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی انزا کی ذمہ داری تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ انزا میں مزید پھرتی اور توانائی آ گئی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ کسی روبوٹ کی طرح گھر کے تمام کام سمیٹتی۔ صبح فجر سے سب اٹھ جاتے، نماز پڑھ کر بچے اور نمیر واک کرنے چلے جاتے اور انزا شمشاد بیگم کو ایک گلاس گرم گرم دودھ دے کر کچن میں آ جاتی۔ شمشاد بیگم دودھ پی کر سو جاتی۔ نمیر اور بچے واپس آتے، تب تک انزا تینوں کے ٹفن اور ناشتہ تیار کر دیتی۔ نمیر فریش ہو کر آتا، انزا دونوں بچوں کو تیار کر دیتی، تینوں ناشتہ کرتے، پھر بچے اسکول اور نمیر آفس چلا جاتا تو انزا پھیلا ہوا کمرہ سمیٹتی، جھاڑو صفائی کرتی، کپڑے دھوتی۔ شمشاد بیگم اٹھ جاتی تو گرم ناشتہ بناتی، دونوں ساس بہو ناشتہ کرتی۔ ناشتے کے بعد شمشاد بیگم کو روٹین کی دوائیں کھلاتی، بی پی چیک کرتی، پھر کچن میں آ کر پہلے برتن دھو کر چولہے اور شیلفوں کی صفائی کرتی، پھر لنچ کی تیاری کرتی۔ بچوں کے آنے تک کھانا بالکل تیار ہوتا اور ساس بہو نماز سے بھی فارغ ہو کر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتی۔ 5 بجے وہ اپنی اور شمشاد بیگم کی چائے بناتی۔ بچوں کی فرمائش پر کبھی پاپ کارن، کبھی نوڈلز تو کبھی کیک بسکٹس وغیرہ بناتی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز تک بچوں کو ٹیوشن اور نماز کے بعد سپارہ پڑھاتی۔ پھر بچے دادی کے ساتھ کچھ دیر ٹی وی دیکھتے اور انزا رات کے کھانے کی تیاری کرتی۔ تب تک نمیر بھی آ جاتا۔ سب ساتھ کھانا کھاتے۔ کھانے کے بعد چائے پی کر کچھ دیر نمیر اماں کے پاس بیٹھتا، پھر بچے اور نمیر سونے کے لیے چلے جاتے تو انزا اماں کو رات کی دوائیاں کھلا کر دوبارہ کچن میں آ جاتی۔ برتن دھونا، ناشتے کے لیے آٹا گوندنا ہوتا۔ بدلے میں اسے ایک ستائشی جملہ سننے کی خواہش ہوتی ہے جس سے ساری تھکن، بوجھ، کوف سب کچھ پل میں ہوا ہو جاتا ہے۔
انزا کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، آج بھی اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تشنگی موجود تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ نمیر ظالم تھا، خیال نہیں رکھتا تھا، مگر وہ سراہنا نہیں جانتا تھا، حوصلہ بڑھانا اس کی سرشست میں نہیں تھا۔ ہر وقت اور ہر بات میں یہ جتانا کہ تم ابھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو، گھرداری کر کے کوئی احسان نہیں کر رہی ہو، یہ تمہارا فرض ہے، تم کچھ انوکھا تو نہیں کر رہی ہو، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ خیر، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ شمشاد بیگم، نمیر اور انزا بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ ساتھ سحری اور افطار کا بھی بھرپور اہتمام ہوتا۔ بے شک نمیر نے گزشتہ 7 سالوں سے لے کر اب تک کسی چیز کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن ہر چیز سے انصاف برابر کرتا تھا۔ ان کے یہاں باہر سے فروٹ اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ پیزا ہو یا شورما، سیخ کباب ہو یا چپلی کباب، ہر چیز انزا گھر میں ہی تیار کرتی تھی۔ اس پر بھی نمیر کوئی نہ کوئی نقص نکالنا فرض سمجھتا تھا۔ پہلے عشرے میں ہی سب کی عید کی تیاری ہو چکی تھی۔ انزا کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ عید کی تیاری جلد کر لیتی کہ آخری دنوں میں دکانداروں کے دماغ بھی 7ویں آسمان پر ہوتے تھے اور چیزوں کی قیمتیں بھی۔ شمشاد بیگم کو ریڈی میڈ کپڑے پسند نہیں تھے تو ان کے کپڑے انزا خود سلائی کرتی تھی۔ کیا ہو گیا؟ آج افطار کی ہڑتال کس خوشی میں ہے؟ افطار کے دسترخوان پر صرف کھجور، فروٹ چاٹ اور جوس دیکھ کر نمیر نے انزا کو دیکھ کر قدرے حیرانی سے پوچھا، آج بریانی بنائی ہے نا تو افطار نہیں بنائی؟ اماں نے کہا کہ پھر کھانا نہیں کھایا جاتا۔ انزا نے صفائی پیش کی، افطار اور کھانے کے الگ الگ کھانے ہیں، افطار سے کھانے کا کیا تعلق؟ اماں سے نہیں کھایا جاتا ہوگا۔ نمیر نے اپنا فلسفہ جھاڑا۔ نمیر، انزا تو افطاری بنا رہی تھی، میں نے ہی منع کیا تھا۔ شمشاد بیگم کی مداخلت پر بات ختم ہو گئی۔ اگلے روز 24واں روزہ تھا۔ انزا کے سر میں شدید درد تھا۔ حالانکہ شمشاد بیگم نے انزا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر منع بھی کیا، لیکن انزا کو نمیر کی کل والی بات یاد تھی۔ اسی وجہ سے سر میں شدید درد کے باوجود 3 گھنٹے گرمی میں کھڑے ہو کر اتنی ساری اس نے افطاری بنائی، اور نمیر نے عادتاً بلا وجہ تنقید کر کے سر میں مزید درد کر دیا تھا۔ انزا اب تک نمیر کی جا بے جا باتیں برداشت کرتی چلی آئی تھی۔ کئی بار اس کو غصہ بھی آیا، برا بھی لگا، لیکن آج اسے دکھ ہوا تھا کہ نمیر کس قسم کا انسان ہے، ہر وقت تذلیل، ہر دم تانے۔ کیا بات ہے؟ تمہارا دماغ کس لیے خراب ہے؟ یہ غصہ کسے دکھا رہی ہو تم؟ رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر شمشاد بیگم کو دوا کھلا کر انزا جب کمرے میں آئی تو نمیر نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ انزا نے بھی جواباً ویسی ہی نظروں سے نمیر کو گھور کر دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ یہ حق تو صرف آپ کا ہے نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نمیر، آپ کی سوچ اس قدر منفی کیوں ہے؟ مخاطب کے احساسات کی کتنی بے دردی سے دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ دل رکھنا، حوصلہ بڑھانا، اچھی بات کو سراہنا اور کسی کا دل رکھنا تو آپ جانتے ہی نہیں، بلکہ بے جا تنقید کر کے، ڈی گریڈ کر کے آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ سر جھکا کر جی حضوری کرنے والی انزا کی زبان کھلی تو نمیر کا دماغ ہی گھوم گیا، وہ بھنا گیا۔ انزا، یہ اتنی بے تکی بکواس کرنے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ میں زن مریدوں کی طرح تمہارے گن گاتا رہوں، تمہارے صدقے واری جاتا رہوں، غیر ضروری تمہاری تعریفوں کے پل باندھوں، تو ایسا ناممکن ہے۔ تم ایسے کون سے تیر مارتی ہو؟ کون سا ہل بیل جوت رہی ہو یا کنویں کھود رہی ہو؟ ایسا کون سا انہونا کارنامہ انجام دے دیا تم نے کہ تمہیں گولڈ میڈل دیا جائے؟ نمیر، میں نے ان 7 سالوں میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ کیا میں نے کسی چیز کی فرمائش کی ہے آپ سے؟ تمہیں کسی چیز کی کمی ہوئی ہی نہیں۔ تمہارے اور بچوں کے لیے گدھے کی طرح محنت کرتا ہوں، وقت سے پہلے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے زندگی میں؟ نمیر کی بات پر انزا کو شدید تکلیف پہنچی تھی۔ حیرت ہے نمیر آپ کی سوچ پر۔ عورت کے لیے اس کے شوہر کے 2 ستائشی لفظ سونا، چاندی، ہیرے موتی سے بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ساری تھکن، دکھ، پریشانیاں اور اپنے سارے دن کی تھکن بھول جاتی ہے۔ اگر آپ میرے اور بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو کیا میں اس گھر کے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی؟
آپ کی نیند خراب کیے بنا اکیلی ساری رات جاگ کر بچوں کو سنبھالتی ہوں۔ ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو آفس کے لیے 1 منٹ کی بھی دیر ہوئی ہو۔ سارا دن میں بھی کولہوں کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی ہوں۔ نمیر، اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو میں بھی گھر کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں۔ لا حول ولا قوت، تنگ آ گیا ہوں میں اس کام کی گردان سے۔ انزا، ہر عورت کام کرتی ہے، تم کوئی انوکھا نہیں کر رہی ہو۔ 6 بچوں کے ساتھ نوکریاں کر کے گھر بار کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہیں۔ ساری دنیا سے الگ اور کچھ انوکھا تو نہیں کر رہی ہو تم؟ میں تو عاجز آ گیا ہوں، نہ بچوں کو گودو کھلانا ہے۔ 4 کام ہیں تمہارے اور تم بار بار احسان جتا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ گھر تمہارے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ تمہاری محض خام خیالی ہے۔ گھر کی عورتیں مر جائیں تو گھر کے کاروبار نہیں رکتے، سب کچھ مینج ہو جاتا ہے۔ انزا نمیر کے آخری جملے پر بری طرح سے چونکی تھی۔ اس نے نمیر پر شکایتی نگاہ ڈالی۔ نمیر منہ تک چادر لپیٹ کر لیٹ گیا۔ نمیر کا یہ جملہ سیدھا انزا کے دل پر جا کر لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں، زبان گنگ ہو گئی تھی۔ انزا برآمدے میں آ بیٹھی، دل بھر آ رہا تھا۔ نمیر کی ساری باتیں ہی کہی ہوئی تکلیف دہ تھیں، لیکن دل و دماغ میں آخری جملہ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ عجیب سی بے چینی رگوں پہ میں اتر آئی تھی۔ کس قدر کٹھور اور بے حس شخص تھا نمیر۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی مردانگی کے ضم میں کیا کچھ کہہ گیا تھا۔ انزا کو ایک لمحے کا قرار نہیں تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11 بھی نہیں بجے تھے۔ محلے میں ایک رکشے والے عمر رسیدہ انکل رہتے تھے۔ نمیر سے ان کی اچھی جان پہچان تھی۔ 2-4 بار اچانک انزا کی اماں کی طبیعت خراب ہونے پر انزا رات کو بھی ان کے ساتھ اکیلی میکے جا چکی تھی۔ نمیر نے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی ضرورت ہو انکل کو کال کر کے بلوا لیا کرو، اور آج انزا کو ضرورت تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ ہونے کی وجہ سے باہر سڑک پر خاصی رونق تھی۔ انزا نے نمیر کے موبائل سے انکل کو کال کی۔ انکل، میری امی کی طبیعت خراب ہے، ابھی جانا ہے۔ ایک پرچی پر کچھ لکھ کر نمیر کے سرہانے رکھ کر سوتی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھا کر باہر کے دروازے کی طرف وہ چل دی۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم انزا؟ جو کچھ بھی تھا تمہیں اس وقت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بیٹی، جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے؟ یوں گھر چھوڑ کر نکل جانا عقل مندی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی مسئلہ تھا گھر میں رہ کر ہی ختم کرنا چاہیے تھا۔ بالکل غیر متوقع اور بے وقت وہ بھی اکیلی انزا کو دیکھ کر پہلے تو ماتھا ٹھنکا تھا، پھر انزا کی زبانی سب کچھ سن کر اس کی ماں نے تو سر پیٹ لیا۔ اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بہت برداشت کر لیا میں نے، لیکن اب نہیں کر سکتی۔ نمیر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے نشتر نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ پھر بھی آپ مجھے ہی کہہ رہی ہیں، یعنی کوئی عزت نفس نہیں میری، کوئی اہمیت و حیثیت نہیں۔ سب سے بڑھ کر بقول نمیر کے اس گھر کو میری ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی میرے لیے جگہ نہیں ہے نا تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسی بات ہے تو صبح اویس کو کال کرتی ہوں، وہ نمیر سے خود ہی نمٹ لے گا۔ خدا نہ خواستہ تم لوارث تو نہیں ہو؟ ساری بات سن کر ماں نے غصے سے کہا، نہیں اماں پلیز، ابھی کسی کو کچھ نہیں کہنا، مجھے بس 2-4 دن سکون سے رہنے دیں۔ انزا نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تو ماں نے کچھ سوچ کر فی الحال خاموشی اختیار کر لی۔ نمیر نے کروٹ بدلی، منہ سے چادر ہٹائی، ارد گرد دیکھا۔ انزا کو نہ پا کر سوچا کہ سحری بنا رہی ہوگی۔ دوسرے لمحے چونکا کیونکہ کچن کی لائٹ بند تھی، واش روم کی لائٹ بھی بند تھی، اور تو دانیہ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ موبائل میں ٹائم دیکھا، سحری کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور برآمدے، دوسرے کمرے اور اماں کے کمرے میں دیکھا۔ گھر میں مکمل سکوت تھا۔ تیزی سے کمرے میں واپسی آیا، لائٹ جلائی تو سرہانے پڑے کاغذ پر نظر پڑی۔ اس نے لپک کر کاغذ اٹھایا۔ نمیر، لمبی بات نہیں کروں گی، کیونکہ انسان جب خود کو عقل کل سمجھنے لگے تو اس کے آگے سارے لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے نہ ہونے سے آپ کا گھر اور آپ مفلوج ہو جائیں گے۔ بے شک گھر کی عورت کے مر جانے سے بھی کاروبار زندگی چلتے رہتے ہیں، تو سمجھیں کہ آج میں آپ کے لیے مر چکی۔ آپ کو آپ کا گھر مبارک۔ دانیہ بہت چھوٹی ہے، اس لیے اس کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔
اف، نمیر کا دماغ تو گھوم گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انزا جیسی عورت جو ہمیشہ سے سر جھکا کر سنتی چلی آئی تھی اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ مسجد سے سحری کے لیے کم وقت کا اعلان ہو رہا تھا۔ نمیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے انزا پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ شمشاد بیگم بھی اٹھ چکی تھیں، گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، اسی لیے وہ نمیر کے کمرے میں آ گئیں۔ حقیقت کا علم ہوا تو سر پر ہاتھ مار کر بیڈ پر ڈھیسی گئیں۔ ہائے نمیر، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اچھی بھلی بچی کی قدر نہیں کی، ہمیشہ تم بلا سوچے سمجھے بک 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 کرتے رہے، اب کیا ہوگا؟ اماں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا گھر کا۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے بغیر ہم مفلوج ہو جائیں گے، تو یہ اس کی بھول ہے اماں۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ نمیر نے غصے سے کہا اور منہ دھو کر کچن میں آ گیا۔ اس کے پیچھے خالدہ بیگم بھی آ گئیں۔ کچن بالکل صاف ستھرا تھا، ایک ایک برتن دھلا ہوا سلیقے سے اپنی جگہ پر تھا۔ فریج میں آٹا گوندا ہوا رکھا تھا، سالن اور چٹنی سامنے رکھی تھی۔ 7 سال سے کچن سے لاتعلق رہنے والے نمیر اور شمشاد بیگم کے لیے کافی مشکل وقت تھا۔ شمشاد بیگم نے بمشکل روٹیاں بنائیں۔ نمیر کو سالن گرم کرنے کے لیے فرائنگ پین کی تلاش میں 5 منٹ لگ گئے تو چائے کی پتی اور چینی کے ڈبے ڈھونڈنے میں مزید 5 منٹ لگ گئے۔ ادھر سحری کا ٹائم نکلتا جا رہا تھا۔ اجلت میں سالن بھی فرائنگ پین سے سلیب پر گر گیا۔ چائے چھانتے ہوئے ساس پین سے چائے چھلک کر شمشاد بیگم کے ہاتھ پر سے ہوتے ہوئے فرش پر پھیل گئی۔ اف، بے ساختہ شمشاد بیگم کے منہ سے کرا نکلی۔ آپ بیٹھے نہ جا کر امی، کہہ رہا ہوں نا کہ میں کر لوں گا۔ نمیر شمشاد بیگم کے جلے ہاتھ پر ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہوئے بولا۔ جلدی جلدی سحری کی، نہ دہی کھا سکے نہ ہی پھینیاں۔ نیم گرم چائے حلق سے اتاری اور شمشاد بیگم نے دوائیں کھائیں۔ ادھر سحری کا ٹائم بھی ختم۔ نمیر نے برتن کچن میں رکھ کر حسب معمول نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آفس جانے کے کپڑے تیار نہیں تھے، استری کا ٹائم نہیں تھا۔ 7 سال میں پہلی بار اس نے ایک دن پہلے پہنے ہوئے کپڑے پہنے۔ انزا تو روزانہ الگ الگ کپڑے اور موزے تیار کر کے رکھتی تھی۔ موزے کہاں پر تھے نمیر کو تو یہ بھی خبر نہیں تھی۔ الماری کے دراز، آئرن بورڈ کا خانہ، ڈریسنگ ٹیبل کے خانے، سب جگہ الٹ پلٹ کر بھی موزے نہیں ملے تو مجبوراً استعمال شدہ موزے پہن کر آفس کے لیے نکل گیا۔ اوئے یار، خیریت تو ہے؟ آج کل والی شرٹ، وہ بھی شکن آلود۔ بھابھی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آفس میں قدم رکھا تو کولیگ نے اسے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ ہاں یار، ایسا ہی ہے، حجل سا ہو کر مختصر سا اس نے جواب دیا۔ غیر محسوس طریقے سے سارا دل الجھن کا شکار رہا۔ سپہر کو نمیر گھر میں داخل ہوا تو گھر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ کھلا صحن، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گرد آلود تھا۔ پاپا، صبح سے دادو کی طبیعت بہت خراب ہے، بس سو رہی ہیں۔ بازل کی بات سن کر وہ سیدھا اماں کے کمرے میں آیا۔ دیکھا تو اماں جاگ رہی تھیں لیکن نڈھال پڑی تھیں، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور سستی اتنی تھی کہ ہلنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ ایسا اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہاسپٹل چلیں؟ نمیر ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ صبح تو اچھی بھلی چھوڑ کر گیا تھا اماں کو۔ نہیں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، سحری میں اجلت کی وجہ سے بی پی کی گولی کھانا بھول گئی تھی۔ او اماں، اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی آپ نے؟ آپ کو پتہ بھی ہے نا کہ اس گولی کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، روزانہ کی خوراک کیسے بھول گئیں آپ؟ ارے مجھے کہاں پتہ ہوتا ہے بیٹا، انزا ہی پابندی سے ساری دوائیں کھلاتی ہے، اسے ساری دواؤں کا پتہ ہے نا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنی گولیاں لیتی ہوں میں۔ اب وہ نہیں ہے تو کیا آپ دوائیں کھانا چھوڑ دیں گی؟ کھانا تو ہے نا آپ نے اماں۔ انزا کا نام سن کر نمیر کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اماں کا روزہ تھا، ابھی تو افطار میں تقریباً 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ نمیر پریشان ہو گیا۔ اماں کی آنکھ لگ گئی تو نمیر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کوف 2 چند ہو گئی۔ صبح موزوں کی تلاش میں کپڑے، بیڈ اور کارپٹ پر ادھر ادھر چیزیں بکھری تھیں۔ پورے کمرے کی حالت ابتر تھی۔ جسمانی تھکن کے ساتھ ذہنی تھکن کا شکار تھا۔ دھم سے بیڈ پر گر گیا۔ پاپا، دادو کہہ رہی ہیں آج افطار باہر سے لے آئیں۔ بازل کی آواز پر آنکھ کھلی
पहले तो बाजिल की बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब दूसरे लम्हे सब कुछ याद आया तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। अम्मा की तबीयत निस्बतन बेहतर थी। खाने के मामले में तो वो चटोरा था, इसीलिए बाजार से ढेर सारी अफ्तारी ले आया। अफ्तारी का सामान रखने किचन में आया तो किचन की हालत देखकर उसको चक्कर आ गए। रोज़ाना इस वक्त काउंटर पर ढेर सारी चीज़ें सजी होती थीं। उस पर मलमल का साफ़ सुथरा कपड़ा होता, कूलर में ठंडा ठार पानी और फ्रिज में मुख्तलिफ जूस से भरे 2 जग। आज किचन में सहरी के इस्तेमाल शुदा बर्तन पड़े थे। चूल्हे पर सुबह उबल जाने वाले दूध की जली हुई काली तह और जले हुए सालन की चिकनाई जमा थी। सिंक में गंदा सॉस पैन, फ्राइंग पैन, गंदी प्लेटें भिन भिन करती मक्खियों के ज़ेरे आताब थीं। फर्श पर सहरी में गिरने वाली चाय भी जमी हुई थी। नमीर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से कैसे निपटे। बाजिल के साथ मिलकर अफ्तारी के लवाजमात निकाले। किचन तो क्या समेटा जाता, बस ज़रूरत के मुताबिक काम हो गया। आज इफ्तार के बाद फ़ौरन गर्म चाय भी नहीं मिली थी। नमीर को चाय की शदीद तलब हो रही थी। मुसलसल कोफ्त से सर दर्द से फटा जा रहा था। चाय भी बाहर से आई थी, इसलिए सहरी के लिए सालन और रोटी भी बाहर से आई। शुक्र हुआ कि शमशाद बेगम की तबीयत दवा लेने के बाद बेहतर हो गई थी। पापा, मेरा यूनिफॉर्म वॉश कर दें और मेरी बुक पर कवर चढ़ाना है, आप चढ़ा दें। नमीर ऑफिस से थका हारा आया तो बाजिल अपनी फटी हुई किताब और यूनिफॉर्म लेकर आ गया। अभी जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। नमीर ने उसको झिड़का तो बाजिल मुंह बसूर कर वापस मुड़ गया। दूसरे दिन बाजिल स्कूल से आया तो बहुत अपसेट था। नमीर ऑफिस से आया तो पता चला कि आज उसे होमवर्क ठीक ना करने और टेस्ट खराब करने पर सज़ा मिली है। अफ्तार के बाद नमीर की तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। मतली और सीने में भी जलन महसूस हो रही थी। अम्मा, आपके पास कारमीना होगी, तबीयत बहुत बोझल सी हो रही है। हाँ हाँ बेटा, शायद मेरे कमरे में रैक पर रखी होगी, शमशाद बेगम ने कहा तो नमीर अम्मा के कमरे की तरफ चला गया। रैक पर, टेबल पर, अम्मा की अलमारी में कहीं भी नहीं मिली। नहीं मिली क्या? अरे बेटा, मुझे तो पता भी नहीं है। उन्जा नहीं रखी है ना, वही ज़रूरत हो तो मुझे और बच्चों को देती है। पीछे शमशाद बेगम खड़ी थी। लाहौल वला कुव्वत। नमीर को उन्जा का नाम सुनकर शदीद गुस्सा आ गया था। वो धम धम करता कमरे से बाहर चला गया। उसे याद था कुछ दिन पहले भी ऐसी कैफियत में उन्जा ने अदरक और पुदीने की चाय बनाकर दी थी, जिससे नमीर की तबीयत फ़ौरन बेहतर हो गई थी। अभी नमीर की तबीयत संभली भी नहीं थी कि इशा की नमाज के बाद शमशाद बेगम को अपना बीपी हाई महसूस हुआ। पापा, दादू का बीपी चेक कर लें। बाजिल ने बरामदे में बैठे नमीर को आवाज़ दी। अरे बेटा, तुम्हारे पापा को देखना नहीं आता, तुम्हारी मम्मा ही देखती हैं, शमशाद बेगम ने नमीर को सुनाने के लिए ज़ोर से कहा। कुछ देर में ही शमशाद बेगम की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। नमीर उनको लेकर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने चेक किया तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। जब डॉक्टर को 2 दिन के उनके खाने का मेन्यू पता चला तो डॉक्टर ने बिला सोचे समझे नमीर को खरी खरी सुना दी। आप तो पढ़े लिखे लगते हैं जनाब, फिर इतनी जहालत का सबूत दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी वालिदा हार्ट और शुगर पेशेंट हैं। 2 दिन से उनका बीपी चेक नहीं किया और ऊपर से उनको लगातार 2 दिन से बाहर के मुरगन और मिर्च मसाले वाले मुज़रे सेहत खाने खिला रहे हैं। इनका डाइट और मेडिसिन चार्ट कहाँ है? शुक्र है कि बर वक्त आ गए, वरना खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हो सकता था। नमीर जैसे बंदे को ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इतना कुछ सुनाया था। नमीर ना सिर्फ शर्मिंदा हुआ था बल्कि डॉक्टर की परेशानी देखकर हरासा भी हो गया था। 2 घंटे बाद शमशाद बेगम की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो वो लोग घर वापस आ गए। उस रात तकरीबन 2 बजे नमीर की आंख खुली तो देखा बाजिल दोनों हाथों से पेट पकड़े रो रहा है। क्या हुआ है बाजिल, क्यों रो रहे हो? पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बाजिल ने रोते हुए कहा। यार, अब इस वक्त क्या दूं तुमको? नींद ना होने की वजह से नमीर की तबीयत पहले ही बहुत अजीब हो रही थी। मम्मा चूरन देती हैं दर्द में, बाजिल ने कराहते हुए कहा तो नमीर ने चूरन की तलाश शुरू की। अचानक बाजिल तेज़ी से उठा। वो वॉशरूम तक जाता कि उसको कमरे में ही कैद हो गई। वो निढाल होकर लेट गया। या अल्लाह, नमीर ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। जिस किस्म की सूरत हाल का सामना था, ऐसा तो तसव्वुर में भी उसने नहीं सोचा था। कमरा साफ करते करते नमीर को अपनी बेबसी पर रोना आ गया।
दूसरे दिन 28वां रोज़ा था। मुसलसल टेंशन, रात को जागने से और बाहर का खाना खा खा कर नमीर की तबीयत भी मुस्तकिल बोझल थी। उस रात 3:30 बजे बाज़िल सोया तो नमीर की ऐसे आंख लगी कि सहरी में भी नहीं उठ सका। जब नींद से जागा तो सुबह के 6 बज रहे थे। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उसे रोज़ा ना रखने का दिली अफसोस था। जब से होश संभाला था रोज़ा नहीं छूटा था। शमशाद बेगम को तो डॉक्टर ने रोज़ा ना रखने की हदायत की थी, क्योंकि उनको 6 घंटे बाद इंजेक्शन्स लग रहे थे। कितनी देर तक कसलमंदी से यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। बाज़िल को भी बुखार हो गया था। नमीर को तो ये भी मालूम नहीं था कि बुखार में कौन सी दवा देनी है। लेटे लेटे उसने कमरे का जायज़ा लिया। सलीके और नफासत से सेट की हुई अलमारियाँ, शर्ट्स, मोज़े और रुमाल, बनियान वगैरह ढूंढने के चक्कर में कबाड़ खाना बन चुकी थी। बेड की चादर शिकन आलूद और गंदी हो चुकी थी। ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल पर गर्द की तह जमी हुई थी। तौलिया मैला पड़ा था। कमरे के कोने में एक तरफ नमीर और बाज़िल के मैले कपड़े पड़े थे। कमरा क्या, कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। सहन धूल मिट्टी से अटा हुआ था। किचन में हर चीज़ बेतरतीब और बिखरी हुई थी। पूरा घर ही बेतरतीब और बिखरा हुआ था। नमीर को घर की हालत देखकर वहशत हो रही थी। यह सच था कि एक उन्जा के ना होने से 3 दिन में ही ना सिर्फ घर की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, बल्कि घर वालों के हाल भी अबतर थे। बाहर के खाने और अफ्तारी में ठीक ठाक पैसे खर्च हो गए थे। उन्जा एक वक्त की कोताही के बगैर पाबंदी से चार्ट के मुताबिक शमशाद बेगम को ग़ज़ा और दवा देती थी। रोज़ाना बीपी चेक करके नोट करती। नमीर बरामदे में सर झुकाए बैठा था। एक उन्जा ने किस कमाल से सारे घर और घर वालों को संभाल रखा था। नमीर को अब एहसास हो रहा था कि वो 8 घंटे ड्यूटी करके घर आता है तो उन्जा साफ सुथरी, अपनी थकन पसे पुश डालकर हमेशा खुश दिली से मुस्कुराती हुई नजर आती थी कि वो थका हारा लौटा है। ठंडा पानी, गर्म चाय हाजिर हो जाती थी। हालांकि वो खुद भी दिन भर घर के कामों में मसरूफ़ रहती, फिर भी नमीर की खिदमतों में लग जाती। मज़े की बात तो ये है कि नमीर को तो छुट्टी का दिन भी मिल जाता है, जबकि उन्जा के लिए तो कोई छुट्टी, कोई हाफ डे भी नहीं, बल्कि छुट्टी वाले दिन तो ज़्यादा मसरूफ़ रहती है कि काम के साथ साथ नमीर को भी भरपूर टाइम देना है। मबादा वो नाराज़ ना हो जाए कि मुझे इग्नोर कर रही हो। और एक उन्जा ही नहीं, हमारे मुआशरे की 90% बीवियों का यही हाल होता है। नमीर बेटा, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मान लो कि उन्जा के बगैर ये घर नामुकम्मल है। इस एक लड़की ने ही हम सबको अपनी मोहब्बत से, अपने हुस्नो अमल से बांध रखा है। उसकी नाकदरी मत करो, सोचो नहीं। जाओ बेटा, उसको मना कर ले आओ। शमशाद बेगम उसका शाना थाम कर मुखातिब थी। नमीर ने निगाह उठाकर माँ की तरफ देखा तो शमशाद बेगम ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। आज उन्जा बहुत उदास थी। 2 दिन बाद ईद थी और वो अपने घर से दूर थी। बेशक नमीर से सख्त नाराज़ थी, लेकिन शमशाद बेगम की उसे फ़िक्र थी। बाज़िल भी बहुत याद आ रहा था। असर की अजान हुई तो खालिदा बेगम के साथ नमाज अदा करके वो सहन में आ गई। दानिया सो रही थी और खालिदा बेगम अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। उसका दिल बहुत बोझल था। सहन में बनी फूलों की क्यारियों के पास कुर्सी पर बैठ गई और आंखें मूंद लीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्जा ने दरवाज़ा खोला तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। ऐन सामने नमीर खड़ा था, बढ़ी हुई शेव और थका थका सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उसने सर्द महरी से जवाब दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रास्ता रोके बिल्कुल वो सामने खड़ी थी। मजबूरन नमीर ने पूछा। जी बिल्कुल, आइए। नमीर अंदर आ गया। कैसे आना हुआ? उसने इंतहाई अजनबियत का इजहार किया तो नमीर गड़बड़ा गया। शायद इतने शदीद रद्द अमल की उसे तवक्का नहीं थी। क्यों, क्या अब हमारा ताल्लुक भी नहीं रहा? ताल्लुक तो जिंदा लोगों का होता है ना नमीर। मुझे तो आपने जीते जी मार डाला, तो अब कैसा ताल्लुक? ना जाने उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। उन्जा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं गलती पर था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जज्बात में आकर बहुत कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हमारा घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। मुझे और घर दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है। सलाम है तुम पर जो सारे घर को लेकर चलती हो,
ہر کسی کے مزاج کو سمجھتی ہو، ہر کسی کی ضرورت اور پسند کا خیال رکھتی ہو۔ ہم سب اور ہماری زندگی تمہارے بغیر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ پلیز انزا، گھر چلو یار، نمیر جیسا کٹھور بندہ عاجزانہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور انزا چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آپ کے منہ سے نکلے ایسے ستائشی جملوں کا 7 سال انتظار کیا تھا۔ میں انہی سب چیزوں کے اعتراف کی طالب تھی۔ نمیر عاجز سا سامنے کھڑا تھا۔ انزا کا دل بھر آیا، ساتھ ہی نمیر کا رویہ بھی یاد آ رہا تھا۔ کتنی سفاکی اور بے رحمی سے ایک بار نہیں بلکہ بارہا اسے بے وقت کیا تھا، اس کا دل دکھایا تھا۔ پلیز انزا۔ نمیر التجائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ انزا نے پلکیں اٹھائیں، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے ساختہ آگے بڑھی اور نمیر کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ نہیں انزا، یار رو کر مجھے مزید شرمندہ مت کرو، بس مجھے معاف کر کے میرے ساتھ گھر چل کر مجھے معتبر کر دو۔ میری عید کو اپنی سنگت سے خوشیوں سے بھر دو کہ گھر کی برکت اور میری زندگی کی رونق صرف تم سے ہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے بغیر گھر کا کاروبار نہیں رکے گا، پر میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہارے بغیر میرا گھر ہی نہیں رہے گا۔ میں دسترخوان پر رکھے لوازمات ڈھونڈ رہا تھا، مگر مجھے احساس ہوا کہ لذت کھانوں میں نہیں، تمہارے ان تھکے ہوئے ہاتھوں کی محبت میں تھی۔ نمیر نے اس کو شانوں سے پکڑ کر محبت بھرے لہجے میں کہا، نمیر، میری بھی ہمیشہ سے یہی خواہش ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر معتبر ہونا چاہتی ہوں، لیکن آپ تھے کہ مجھے ہمیشہ ذلیل ہی کرتے رہے۔ نمیر کے کندھے سے لگ کر وہ جذب سے بولی، پھر اونچی آواز میں خوشی سے چلائی، اماں میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ خالدہ بیگم کچن سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ انزا کی خوشی سے بھرپور آواز پر وہ صحن میں آ گئیں۔ 10 منٹ کے اندر انزا اپنا بیگ اور دانیہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور نمیر پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے صحیح معنوں میں زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوا تھا۔ خالدہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے ساتھ اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ شاید مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمانے والا ہے، اس لیے وہ افضل ہے، پر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کمانے سے صرف گھر چلتا ہے اور عورت کے ہونے سے گھر پلتا ہے۔ رمضان کی سحری کی وہ خاموشی اس شوہر کو یہ سکھا گئی کہ بیوی صرف کھانا بنانے والی مشین نہیں، بلکہ گھر کی وہ روح ہے جس کے بغیر عید کا چاند بھی پھیکا لگتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ ان رشتوں کی قدر بھی سکھاتا ہے جو خاموشی سے ہماری زندگی کو جنت بنائے ہوئے ہیں۔ عورت، بیوی، بہن یا بیٹی کے روپ میں گھر کی وہ روح ہے جس کے بغیر ہر خوشی نامکمل ہے۔